وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله ليس له ند ولا ضد، ليس له نظير والمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق سيد العرب والعجم شفيع الأمم عني أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في أحسن المقال: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وسيي ووزيري وخليفتي بعدي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني. یا علی انت بمنزلتک ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی. صلوات پڑھیں ان کے منظر محمد. اس دعا کے ساتھ کہ کائنات کا رحیم و رحمان اللہ آپ سامعین کا عزاداری امام حسین میں تشریف لانا قبول و منظور فرمائے. جہاں جہاں بھی عزاداری مظلوم کربلا برپا ہے ہو رہی ہے، تمام عزاداران امام حسین کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ایام مستقبلہ جو ابھی قریب میں لاحق ہیں، جہاں جہاں بھی جلوس ہوں، عزاداریاں ہوں، اللہ سب کو امن و امان نصیب فرمائے. سبب بقائے کائنات، سبب وجود کائنات، ہادی برنور، وجود برنور امام الزمان علیہ السلام کی اللہ حفاظت فرمائے اور ان کے ظہور برعدل میں تعجیل فرمائے. ہمیں امام کے اوان و انصار میں کریم اللہ شامل فرمائے. یہ جو برخوردار نے زحمت کیا، آپ لوگوں کو دعوت دی اور ذکر امام حسین اپنے گھر میں کیا، خداوند قدوس ان کے بزرگوں کی دنیا سے چلے گئے بخشش فرمائے. جو موجود ہیں اللہ انہیں صحت کے ساتھ حیاتیاں نصیب فرمائے، اور اس گھر پر اور آپ تمام کے گھروں پر اللہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے. اللہم حسین محسن انسانیت، حسین ضامن بقائے دین ہے، حسین محسن غیرت ہے، حسین حامی دین ہے، اور عطا اللہ کی طرف سے ہوئے. زبان معین کی تھی، کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. سر بچا کے شاہ بننے والے اور ہوتے ہیں، جو شر کٹا کے شاہ بنے اسے حسین کہتے ہیں. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین وہ ذات ہے جو لا الہ الا اللہ کی ضامن ہے. جہاں تک لا الہ الا اللہ رہے گا لبیک یا حسین کی صدا بلند رہے گی. اور آج بھی
حسین کے سفینے کا در کھلا ہوا ہے، نجات کی کشتی ہے نا حسین۔ آج بھی جہنمیوں کو حر بنانے کے لیے حسین پکار رہے، آج بھی حسین کہتے ہیں میں دونوں ہاتھوں کو پھیلائے کھڑا ہوں، کوئی ہے جو حر بننا چاہتا ہو، کوئی ہے جو سفینہ نجات پر سوار ہونا چاہتا ہو، کوئی ہے جو اپنے آپ کو صف حسینی میں شامل کرنا چاہتا ہو۔ آج بھی امام حسین کی صدا فضا میں حل من ناصر ینصرنا کی پھیلی ہوئی ہے، آج بھی حر بنائے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کوئی ہو جس کا ضمیر جاگے، جس کے ضمیر کو یہ بصارت حاصل ہو جائے کہ نجات کی کشتی حسین ہے۔ رسالت امام کی حدیث آپ حضرات کے سامنے ہے، فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ سب کھڑے ہو کر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آواز غیب آتی ہے ہدایت کا چراغ تو حسین ہے۔ اے نمازی جب نماز سے فارغ ہوا کر کربلا کی طرف رخ کر کے سلام کر کے شکریہ ادا کیا کر، تیری نماز کو بچانے والا حسین ہے۔ حسین مصباح الہدی جو ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سائل نے سوال کیا کہ مولا کلکم سفن النجات، آپ 14 کے 14 ہی نجات کی کشتیاں ہو، کیا کوئی ایک سمجھتا ہے کہ علی نجات کی کشتی نہیں ہے، حسن نجات کی کشتی نہیں ہے؟ کلکم سفن النجات، جب آپ 14 کے 14 نجات کی کشتی ہو، پھر رسول نے اکیلے حسین کے بارے میں یہ جملہ کیوں کہا ہے کہ میرا حسین نجات کی کشتی ہے؟ جب آپ ساری آل رسول نجات کی کشتی ہو، جب آپ سب کے سب نجات کے لیے خلق ہوئے ہو، تو پھر حسین کے لیے اس سفینۃ النجات کا لفظ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سائل نے معقول جگہ سے سوال کیا، کسی اور سے کرتا تو شاید جواب نہ ملتا۔ معصوم سے سوال کیا، امام جعفر صادق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فرمایا پوچھنے والے کو صحیح پوچھا ہے، کلنا سفن النجات، ہم 14 کے 14 نجات کی کشتی ہیں، لیکن جو رسول نے ہمارے جد حسین کے بارے میں سفینۃ النجات کہا ہے، اس لیے کہ ولیکن سفینۃ جدی رسول اللہ، ہم اسرع منا، ہمارے جد حسین کا جو رسول خدا نے فرمایا کہ حسین سفینۃ النجات ہے، ہمارے جد حسین کی جو کشتی ہے اسرع منا، ہم سے پہلے منزل پہ پہنچانے والی ہے، جلدی منزل تک لے جانے والی ہے، اس لیے اس کے بارے میں تخصیص کی کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا جہنمیوں کے صف میں حر، وہاں سے آیا ہے کشتی حسین پہ سوار ہوا تو جلدیوں کا راہی بن گیا۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی۔ آج بھی مظلوم کربلا کی صدا ہے، حل من ناصر بلند ہے، آج بھی حر بن رہے ہیں۔ اس محفل میں آپ حضرات کو میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم مولا کی بارگاہ میں اس حل من ناصر کی صدا پر ایک آواز بلند کریں گے، اور اس بات کے ساتھ کہ مولا آپ کی روح مبارک، روح طیب ہماری محفلوں کو سنتی بھی ہے، اور ہماری محفلوں کے تمام معاملات ملائکہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچتے بھی ہیں۔ یقیناً یہ چھوٹی سی سجی ہوئی گلدستہ کی جو محفل ہم نے گلدستہ سجایا ہے، یہ بھی آپ کی بارگاہ میں بذریعہ ملائکہ پہنچے گا۔ مولا جب آپ نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہم موجود نہیں تھے، آج ہم ہیں، تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم بھی حر بننا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی نجات کی کشتی پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے حل من کہا، اس وقت تو ہم نہ کہہ سکے، عالم ارواح میں تھے، آج اللہ نے ہمیں زبان بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں ہاتھ بھی دیا ہے، طاقت لگانے کے لیے سینہ بھی دیا ہے۔ آج اس چھوٹے سے گلدستے کے ساتھ
مل کے ہم آپ کی صدا پر لبیک کہتے ہیں اور آپ سے عہد کرتے ہیں پچھلے گناہ آپ معاف کروا دیجئے، آئندہ کی توفیق لے دیجئے، ہم بھی حر بن کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے لبیک یا حسین، 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 بلندت صلوات محمد محمد۔ مالک کائنات نے آج ابھی میں اپنی جو معاملہ ہے، تقریر ہے، گفتگو ہے، شروع کرنے جا رہا ہوں۔ مالک کائنات نے ساری کائنات کو تحت ولایت خلق کی ہے۔ اس ساری کائنات کا نظام ولایت کے تحت ہے۔ ساری مملکت اور سارا نظم بغیر ولی کے چل نہیں سکتا ہے۔ کوئی ہے جس نے اسے عدم سے وجود عطا کیا، وجود عطا کرنے کے بعد اسے کمال تک لے جا رہا ہے۔ کوئی ہے جو اس کائنات کا ناظم بن کے اسے چلا رہا ہے، اور وہ ولی برحق جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور حقیقی ناظم بھی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وہ ولی ہے جو علی کا بھی ولی ہے، مصطفیٰ کا بھی ولی ہے۔ وہ کوئی اور ولی نہیں ہے۔ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ تمہارا ولی حقیقی اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ ناظم کائنات ولی برحق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے خود کو ولی کا، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اور اللہ کو ولی ہونا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس نے اللہ کو حق دیا کہ ہم پر ولایت رکھے؟ اللہ فرماتے حق کی بات کرتے ہو، تمہیں وجود کس نے دیا ہے؟ تمہیں سانس جو چالیں چل رہی ہیں، اس سانسوں کو چلایا کس نے ہے؟ اتنے بڑے وجود کے ساتھ سورج کو گردش کس نے دی؟ توجہ نظر حضرات کی۔ اس بڑے آسمان کو بغیر ستون کے شامیانہ ستاروں کے ساتھ بنا کے سجایا کس نے ہے؟ ان مختلف موسموں میں مختلف انداز کے پھلوں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اس زمین پر ہم جگہ ہموار و بلند کر کے پانی کی تہروں کو اور پانی کے سمندروں دریاؤں کو چلایا کس نے ہے؟ ان سمندروں کے اندر رہنے والی مختلف قسم کی مخلوقات کو خلق کون کر رہا ہے؟ یہ ساری کائنات اپنے وجود کے ساتھ کس کی طرف سے خلق ہوئی ہے؟ جواب ایک ہی آتا ہے، هو اللہ خالق کل شیء، وہی اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، وہی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ پس جو خالق ہو اور ناظم ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ ولایت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ پہلا ولی اللہ ہے، اور پھر اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اس کی ولایت کتنی عظیم ہے، دروازہ علی ابن ابی طالب پر آئے۔ علی ابن ابی طالب رات کے اندھیرے میں 1000 رکعت نمازوں میں 2000 سجدے کر کے اس کی ولایت کو ثابت کرتے ہوئے بتاتے ہیں جسے علی جیسا ولی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں بلند کرتے نعرہ حیدری، ولی حقیقی اللہ کی ذات ہے، اور یہ سارا نظام بغیر ولایت کے نہیں ہے۔ دوسرا ولی ولایت خدا کے بعد خود اللہ نے بتایا، اس لیے کہ ولی بننے کے 3 طریقے ہیں۔ تو جیسے حضرات جو باطل ہیں، ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے، ولی بنتا ہے ووٹوں کے ذریعے، جو ہے کہ جس کو ووٹ زیادہ مل جائے اسے لوگوں پر ولایت کا حق حاصل ہو جائے۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ووٹ خریدے بھی جاتے ہیں، ووٹ بیچے بھی جاتے ہیں، اور ووٹ میں انسان کی قدر و منزلت کا بھی معیار نہیں ہوتا ہے۔ جو ووٹوں کے ذریعے بنے وہ ولی نہیں ہوتا ہے، جسے ولی حقیقی ولی بنائے وہ ولی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ولی بننے کا یہ ہے، کچھ صاحبان عقل بیٹھے اور شورا قائم کریں، بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ اسے ولی ہونا چاہیے۔ سوال ہوتا ہے کہ انہیں صاحب عقل ہونے کی سند کس نے دی ہے جو کسی کے حق کو غصب کر کے خود فیصلے کرے؟
साहिबान अक्ल को अक्ल करनी चाहिए कि जो उनका वली है उससे फैसला करवाएं कि कौन हमारा वली है। अगर साहिबान अक्ल अल्लाह को अपना वली समझते हैं तो अब अपना वली खुद न बनाएं, अल्लाह से पूछें जब तू वली है अब बता हमारा वली कौन है। तीसरा तरीका कि टांग उठाए, सोटी डंडा उठाए और कहे कि मैं वली हूं। तो हजरत की जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहे रियासत मेरी है, कुर्सी मेरी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो जाए, कहे मैं वली हूं, ये भी वली नहीं हो सकता। इसलिए कि मुमकिन है ये जाहिरी वजूदों पर तो हुकूमत कर ले, दिल के राज को ये पा नहीं सकता है, दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकता है। वली वो होता है जिसकी हुकूमत फकत सरों पे नहीं होती है बल्कि दिलों पर होती है, जिसकी रियासत को लोग दिलों से कबूल करते हैं। एक ही तरीका है वली कौन बनाए, जिसकी विलायत है वो वली बनाए। तो विलायत किसकी है? अभी साबित कर चुके, विलायत का हकीकी हकदार वो है जो इस कायनात का खालिक भी है, कायनात का इकलौता मालिक भी है और कायनात का बिला बशीरो मुशीरो वजीर नाजिम भी है, जो इस कायनात का नाजिम हो, इस कायनात का खालिक और मालिक हो। विलायत उसी का हक है। अब वो जिसे चाहे जिसे अता करे वो वली हो सकता है। उसने किसी को विलायत अता फरमाई, फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूं। अब चूंकि मैं तुम पर जाहिर नहीं होऊंगा, मैं अपनी विलायत अपने नबी को अदा करता हूं, मेरा रसूल तुम्हारा वली है। तो अब जो तुम पर वली मैंने बनाया है ये रसूल, इसके मयार पर किसी को वली समझना, इससे कम मयार वाले को कभी वली न बनाना। तो इसी मयार पर जो इसके बाद वाला वली हो उसे समझना। खुदाया तू बता दे वली कौन है। अल्लाह फरमाते बाज़ औक़ात मैं नाम बताता हूँ, बाज़ औक़ात सिफ़तें बता दिया करता हूँ। खुदाया कि इसमें क्या राज और हिकमत है। अल्लाह फरमाते नाम बताऊं तो दुश्मन जल के मर जाएंगे, मैं चाहता हूँ सिफत बताऊं ताकि कयामत तक हर बंदा ढूंढ के उसे अपना वली बनाए जिसमें ये सिफत पाई जाए। तीसरा वली वो है अल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व युअतूना ज़कात व हुम राकिऊन, वो वली है जो हालत रकू में ज़कात भी देता है, अल्लाह की नमाज भी अदा करता है। तारीख़ इस्लाम इस बात पर ऐनी शाहिद है कि एक ही वली है जिसने अल्लाह के रकू में इबादत भी की है, अल्लाह के बंदों की मदद भी की है, और वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात अक़दस है, जिसे अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है। और बस जल्दी करते हुए जो पैगाम आप हज़रात तक पहुँचाना है, हमें किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमें किसी से कोई अनाद नहीं है, झगड़ा नहीं है। हमने कुछ शराइतें ली हैं अल्लाह और कुरान से, उन शराइत पर वली मानते हैं। अगर उन शराइत पर किसी को वली ले आओ तो हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। तो वजह से अगर आप सारे मुतवज्जे हैं तो एक छोटा सा वाक़या सुना के अपनी बात को पहुंचाता हूँ। सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ अर्सा पहले सरगोधा में थे हम, हमारी बहस हुई एक गिरोह से कि जो खुद को कादियानी कहलवाते हैं। मेरे पास आ गए, आगा आपने मस्जिद के स्पीकर में कहा है कि कादियानियों के साथ खाना पीना जायज़ नहीं है, इसलिए कि रसूल खुदा को आखिरी नबी नहीं मानते, अभी तक सिलसिले नबूवत के कायल हैं। आपने ये क्यों कहा है? मैंने कहा इसलिए कि जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ उसकी शरीयत बताती है जो नबी का इनकार करे उसके साथ खाना पीना जायज़ नहीं है। मैंने तो अपनी शरीयत का मसला बताया। इन्होंने कहा हम मनाजरा करना चाहते हैं, आप साबित करें कि रसूल खुदा आखिरी नबी थे, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मैंने कहा मेरे भाई मैं यहाँ मनाजरे करने थोड़ा आया हूँ, मैं तो माह रमज़ान की तबलीगात के लिए आया हूँ। अगर आपका मूड बन गया है तो फिर आ जाए। तवज्जो सर हज़रात की, अगर आपका मूड है, जब उन्होंने चढ़ाई की नहीं हम लाजमी बहस करेंगे। मैंने कहा फिर बहस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनों में से एक बंदा तैयार करें जो मुझसे एक बोले सब ना बोले, इसलिए कि जब बातिल शिकस्त पाता है फिर शोर मचाता है। तो वजह से हज़रात ये बातिल की अलामत में से है कि जब वो शिकस्त के करीब होता है फिर वो शोर करना शुरू कर देता है, तरह तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती। मैंने कहा एक बंदा मुझसे बात करे तो उनका वो मुरब्बी हुआ करता है, आप हज़रात अगर सामने आ जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी।
صلوات پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے. اس زحمت کو قبول کریں, مل کے پھر بھی صلوات پڑھیں بلند آواز سے. بات ذہن میں ہے نا جی؟ انہوں نے کہا جی آپ ثابت کریں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے, ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی نہ ہمارا مال چوری کر گیا ہے نہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کر گیا ہے. ہم نے عقل و قرآن سے نبی کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہوئی ہے, ان شرائط پہ جو اترتا ہے خود کو نبی اور امام کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. اگر وہ شرائط کسی اور میں محمد مصطفیٰ کے علاوہ ثابت کر دوں میں مان لوں گا, کوئی اعتراض نہیں ہے. جو میرے ساتھی احباب تھے انہوں نے کہا آقا صاحب بہت بڑی بات کر رہے ہیں, ممکن ہے وہ شرائط ثابت کر دے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے, میری طرف سے شرائطیں ہوتی تو وہ ثابت کر دیتے. توجہ ہے, اس نبی کی طرف سے ہے جس نبی کی وکالت کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی شرائط بیان کریں. میں نے کہا پہلی شرط یہی جن شرائط پر میں نے بات کرنی ہے آپ نوجوانوں کو یاد ہونی چاہیے, آنے والا مستقبل کا ہمارا معاملہ انہی شرائط پر ہونا ہے. توجہ نا سر حضرات, امام زمان کی معرفت بھی انہی شرائط پر ہونی. یہ اس وقت کی اہم ترین بحث ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. مشکل نہیں ہے نعرے لگوانا, خیبر خندق بدر و حنین پڑھنا مشکل نہیں ہے, علمی انداز سے کچھ معاملات آپ تک پہنچانا یہ اہم ہے. میں نے کہا جی پہلی شرط جو نبوت کا دعویٰ کرے. اچھا انہوں نے کہا جی آپ شرائط بیان کریں. میں نے کہا شرائط میں بیان کرتا ہوں لیکن پہلے آپ بیان کریں. آپ نے جو کہا ہوا کہ نبی آخری نہیں ہے, آپ نے کن شرائط پر انہیں کہا ہے کہ یہ نبی ہے؟ کچھ شرائط آپ کے بھی یہاں ہوں گی. تو اس نے کہا جی ہمارے ہاں تو کوئی نبی کے لیے کیا شرطیں ہوں. توجہ ہے, نبی کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ نہیں میرے برادران, نبی ثابت ہو جائے تو شرط نہیں ہوتی. توجہ ہے حضرات, نبی ثابت ہو جائے تو پھر کوئی شرط نہیں ہے. ثابت کرنے میں تو سوچنا پڑے گا کہ ہر دعوے کرنے والا نبی ہوتا ہے یا کچھ صفات کا حامل ہو تو نبی ہوا کرتا ہے. انہوں نے کہا جی پہلی صفت جو ہے نبی کے لیے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہو. تو میں نے ان سے کہا یہ بتائیں کتنا زیادہ پڑھا لکھا ہو؟ MMM میں PhD ایکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہو, ورچوئل کا پڑھا ہوا ہو, کتنی بڑی ڈگری ہو کہ وہ نبی بنے گا؟ انہوں نے کہا جی بہت پڑھا ہوا ہو. میں نے کہا یہ بہت پڑھا ہوا کون ثابت کرے گا کہ یہ بہت پڑھا ہوا ہے؟ تو جیسا حضرات خاموش ہو گیا. اس نے کہا جی بس ہمیں تو یہی بتایا یہ کہ بہت پڑھا ہو. میں نے کہا یہ بہت کی کوئی حد بھی ہے؟ کون ثابت کرے گا کہ یہ بہت پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی بہت پہ زور لگانے سے نبی ثابت نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی پھر آپ شرائط بیان کریں. میں نے کہا ہاں میں شرائط بیان کرتا ہوں. ان شرائط پہ اگر کسی کو لے آؤ تو ہم نبی بھی مان لیں گے, امام بھی مان لیں گے. انہوں نے کہا بیان کریں. میں نے کہا پہلی شرط نبی کی یہ ہے, امام کی یہ ہے, ولی کی یہ ہے. توجہ ہے نا, ہمارا موضوع ولایت ہے. پہلی شرط ولی کی ہے. میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں شرائط کو غور سے سمجھیں. پہلی شرط ولی کی یہ ہے کہ ولی عالم علم لدنی کا مالک ہوتا ہے. جو دنیا میں آ کر علم حاصل کرے وہ کچھ اور ہوتے ہیں, جو خدا سے پڑھ کر آئے وہ ولی خدا ہوا کرتا ہے. یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, بلندتر سلامات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں ہر بندے کو ولی نہیں مانا جاتا ہے. ساری خلق خدا اکٹھی ہو جائے کہے یہ ولی ہے, اگر اللہ کی طرف سے پڑھا ہوا ہے نہیں ہے تو کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولی وہی ہوتا ہے جسے اللہ پڑھائے, ولی بنائے, پھر دنیا میں بھیجے. اس لیے تشیع کا ترہ امتیاز ہے. ہم کہتے ہیں نبی نبی و امام اماما ولو کان صبیا. نبی نبی ہوتا ہے, امام امام ہوتا ہے, چاہے ماں کی گود میں کیوں نہ ہو. نص قرآن اس پر ثابت ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے, نبی نے کہا کہ انا ما بقارئ, میں پڑھ نہیں سکتا. نہیں میرے برادران, قرآن پڑھیں. توجہ سر حضرات کی, قرآن نے جو قصے اور کہانیاں ہمارے لیے بیان کی نازل رسول خدا پر ہوا تھا. کہیں سورہ مریم نظر آتی ہے تو کہیں سورہ یوسف نظر آتی ہے. اللہ نے یہ صورتیں انبیاء ما سبق کے قصے بیان کر کے اپنے حبیب کی نبوت و عصمت کو ثابت کیا ہے کہ لوگ آئیں گے اور مستقبل میں مختلف قسم کے نظریات رکھیں گے. اللہ نے ثابت کیا. نبی کون ہوتا ہے؟
ولی کون ہوتا ہے؟ جو عالم پیدا ہوتا ہے، نبی بن کے آتا ہے، دنیا میں نبوت حاصل نہیں ہوتی۔ تو وجہ اللہ کی طرف سے عالم پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس پر نص قرآن بھی ہے؟ بالکل نص قرآن ہے۔ جناب مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر آتی ہے، علماء قوم کھڑے ہوئے، کہا کہ مریم کسے لے کر آئی ہو؟ تمہارا باپ ایسے نہ تھا، تمہاری ماں ایسے نہ تھی، یا اخت ہارون یا کیا لے کر آئی ہو؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ توجہ ہے سر حضرت۔ اب یہ سب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ جناب مریم کو جواب دینا چاہیے تھا، نہیں، جواب نہیں دیا، خاموش رہیں۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ توجہ ہے سر حضرت، یہ میرے بچوں کو یاد ہونی چاہیے بس۔ فاشارت الیہ، اس سے پوچھو یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ توجہ ہے، علماء قوم کہتے ہیں بڑے بڑے کیسے بولے گا جو ماں کی گود میں بچہ ہے؟ سب سمجھتے تھے نہیں بولے گا، جناب مریم سمجھتی تھی کہ بولے گا۔ علم ہے کہ آنے والا نبی بن کے آیا ہے، بچہ بھی ہے تو بولے گا۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مذاق کرتی ہو؟ یہ 3 دن کا بچہ ہم سے گفتگو کرے گا؟ یہ خاموش ہوئے، نبی تھا نہ بولا ہے۔ قالا، توجہ ہے، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، یہاں گرامر کے حوالے سے بھی کہتا چلوں، حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جو ہے وہ مجھے کتاب دے گا، یؤتینی الکتاب ویجعلنی نبیا، مجھے کتاب دے گا اور نبی بنائے گا، یہ نہیں کہا، ماضی کا صیغہ استعمال کی، خبر دی ہے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں۔ سوال پیدا ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ سے، 3 دن کے ہو، ہاتھوں میں کتاب تو نہیں ہے، آپ کہتے ہو کتاب لے کر آیا ہوں، تو وجہ سر حضرات آپ کہتے ہو کتاب لے کر آیا ہوں، تو جواب یہی ہوگا جس ظاہری کتاب کے لوگ محتاج ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اللہ جو نبی کے دل پہ نازل کرتا ہے وہ کتاب اور ہوا کرتی ہے۔ اب یہی سے آپ کو سمجھ آئے گی قرآن کے 2 نزول، دفعتاً نازل ہوا ہے، تدریجاً نازل ہوا ہے۔ جو قرآن دفعتاً نازل ہوا ہے قلب رسول میں، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے رات کے نہ جانے کس حصے میں قرآن کو اپنے حبیب کے دل پہ نازل کیا۔ تدریجی طور پر 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ عالم علم لدنی ہوتا ہے، جو دنیا میں آ کے پڑھے وہ ولی نہیں ہوتا، جو دنیا میں آ کر جانو ادب ٹیکے، اس لیے کہ جب وہ پڑھے گا تو اپنے استادوں کے لیے تو حجت نہیں ہو سکتا۔ جن استادوں سے اس نے علم حاصل کیا ہے ان پر تو احکام جاری نہیں کر سکتا۔ استادوں کو کیسے کہ یہ حلال ہے یہ حرام، استاد کہیں گے ہمیں سکھانے آئے ہو، کل تک ہم سے پڑھتے رہے ہو۔ اس لیے اللہ نبی کو کائنات کے تمام افراد سے عالی بنا کر بھیجتا ہے، اولا بنا کر بھیجتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولا بنا کر بھیجتا ہے، اور ساری کائنات سے زیادہ علم نبی کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، روایات ہمیں بتاتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے، جناب فاطمہ بنت اسد سے علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، علی ہاتھوں پر آئے، نبی نے کہا علی جی چاہتا ہے کچھ سناؤ، توجہ ہے، جی چاہتا ہے مجھے کچھ سناؤ۔ علی ابن ابی طالب بولے اے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ چاہے تو تورات سناؤ، کہیں تو انجیل سناؤ، کہیں تو زبور سناؤ، کہیں تو قرآن نزول سے پہلے سنو، توجہ ہے حضرات، نزول سے پہلے سناؤ۔ معترضین کھڑے ہو گئے، کہا یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، قرآن آیا نہیں، علی سنائے گا کیسے؟ توجہ ہے، کتاب آئی نہیں، عیسیٰ پہلے کیوں کہہ رہے ہیں میرے پاس کتاب موجود ہے؟ توجہ ہے، جو اللہ سے بن کر آتے ہیں وہ ظاہری نزول کے محتاج نہیں ہوتے، اللہ ان کے دلوں پر کتاب کو نازل کر کے کائنات میں بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھے مل کے بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ محمد۔ علی ابن ابی طالب بولے، اور فقط علی نبی کے ہاتھوں پر بولے؟ اعتراض کرنے والوں کے پاس تو اعتراض ہوتے ہیں، کیسے بول سکتا ہے علی؟ یہ شیعہ بڑھاتے ہیں 3 دن کا علی بول رہا ہے، توجہ ہے،
کیسے علی نے گفتگو کی ہے؟ ماننے پہ آئیں تو حضرت مریم کے ہاتھوں پہ عیسیٰ کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، مان لیتے ہیں، توجہ ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ جناب مریم کے ہاتھوں پہ بولے تو مسلمان تسلیم کرتا ہے، اگر علی محمد کے ہاتھوں پہ بولے تو شک پہ چڑھ جاتا ہے۔ جس کے ہاتھوں پہ بے زبان پتھر بولتے ہیں، علی تو پھر بھی زبان رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز سے، صلی اللہ درود ایسا پڑھیں کہ گرمی دور ہو جائے، مل کے بلند آواز سے۔ ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے تو انہیں ولی مانا ہے جو ماں کی گود سے میں تھے تو عالم تھے، توجہ ہے، جو ماں کی گود میں بھی تھے تو علم رکھتے تھے۔ یہاں ایک روایت آپ حضرات کو سنا کے اگلی شرط کو بیان کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام جو کچھ نانا سے سنتے ہیں مسجد میں، منو ان آ کر اپنی والدہ کو سناتے ہیں، توجہ ہے۔ جناب سیدہ کو سنا، جناب سیدہ خود بھی کہتی ہیں، حسن بیٹا بتاؤ آج نانا نے کیا کہا؟ حسن چھوٹی سی توتلی زبان سے بتاتے ہیں نانا نے کیا کہا، لیکن زبان میں فصاحت ہے، اس لیے کہ وقت کا امام ہے، توجہ سے حضرات کی، چونکہ امام ہے زبان میں فصاحت بھی موجود ہے۔ آ کر نانا کے وہی کلمے جو محمد نے کہے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی کلمات حسن اپنی ماں کو سناتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب گھر تشریف لاتے، جناب سیدہ کہتی ہیں آج میرے بابا نے یہ کہہ دیا ہوگا، آج یہ کہا ہوگا۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اے زہرا سلام اللہ علیہ، آپ مسجد آتی نہیں ہو، کون آتا ہے جو آپ کو رسول خدا کی خبریں دے جاتا ہے؟ توجہ ہے۔ کہا آپ کا بیٹا حسن ہے جو اسی لہجے میں جو لہجہ محمدی ہے مجھے اپنے بابا کے سارے اقوال و احادیث سناتا ہے۔ علی کہتے ہیں اچھا میرا حسن بولنے لگ گیا ہے؟ کہا بالکل بولتا ہے۔ علی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں علی اپنے بیٹے حسن کا لہجہ سنوں۔ علی ابن ابی طالب مسجد سے پہلے اٹھے، دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ حسن مجتبی آئے، ماں کے زانوں پر بیٹھے، جناب سیدہ کہتی ہیں سناؤ میرے بابا نے کیا کہا؟ حسن مجتبی بولے، زبان اڑی، پھر بولنا شروع کیا، پھر زبان لٹکی، جب زبان کو اڑتے ہوئے دیکھا کہا حسن کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لکنت زبان میں کیوں آ رہی ہے؟ کہا اماں میری زبان میں لکنت اس لیے آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کوئی سید و سردار، مجھے تو سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔ حسن مجتبی کو علی ابن ابی طالب نے ہاتھوں پہ اٹھا کے بوسہ دیا۔ ہمارے ہاں امام ہر ایرا غیرہ امام نہیں بنتا ہے، توجہ ہے نا جی، ہم امام ولی خلیفہ اسے سمجھتے ہیں جو پیدا ہو تو عالم پیدا ہو، کسی سے درس نہ پڑھے، کسی سے نہ سیکھے۔ دوسری شرط جاگ رہے ہیں سارے حضرات، اور یہاں ایک اور روایت پڑھتا ہوں، مل کے صلوات پڑھی بلند آواز سے، میں سمجھ باز کی خواہش ہے کہ 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 1.5 گھنٹہ پڑھیں، تو آپ صلوات ایسی پڑھیں کہ میں کم از کم گھنٹہ تو پڑھ جاؤں نا۔ اللہم صلی علی، یقیناً سفر کی تھکاوٹ بھی موجود ہے۔ روم کے سفیر سے ایک وزیر آیا، کچھ زکوٰۃ کا حصہ لیے ہوئے، کہا یہ اسے دوں گا جو میرے سوالوں کے جواب دے گا۔ کسی سے جواب نہ ملے، سارے دروں سے خالی آیا، چونکہ اس دروازے پر نہیں گیا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور دروازوں پہ چلا گیا، سارے دروازوں سے خالی لوٹا۔ اب اسلام کو برا بھلا کہتا ہوا جا رہا ہے۔ جناب سلیمان کو خبر ہوئی، راستے میں جا کے اسے روکا، کہا اسلام کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ایسے کہتے ہم سچے ہیں، کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ کہا عقل کے اندھے تم گئے کسی غلط جگہ پہ تھے، آؤ تمہیں علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ لے چلتا ہوں، وہ تمہیں بتائیں گے سوالوں کے جواب۔ یہ آیا امیر المومنین مزدوری کے کپڑے پہنے ہوئے، توجہ سے حضرات کی، مزدوری کی کیفیت میں تھے۔ اس نے کہا وہ جو زر کو بر کے لباس پہنے ہوئے تھے، سر پہ دستار باندھی ہوئی تھی، وہ جواب نہ دے سکے، یہ مزدور جواب دے گا۔ یہ دل میں تفکر کر رہا تھا۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں سلیمان اسے میرے پاس نہ لے آؤ،
دیکھو میرا حسن مصطفیٰ کھڑا ہے، جاؤ حسن سے اس کے سوالوں کے جواب دے دو۔ آیا وہاں جو امام حسن مصطفیٰ کھڑے تھے، سن ہے امام حسن مصطفیٰ کا 6 سال کا، یہ کہتے ہیں نہ انہوں نے جواب دیا نہ اس نے جواب دیا، یہ بوڑھا مجھے پاگل سمجھ کے یہاں لے آیا ہے، کیا یہ بچہ جواب دے گا؟ کہا چچا سلیمان اس روم کے وزیر سے کہو سوال بھی ہم بتاتے ہیں جواب بھی ہم بتاتے ہیں، سوالوں کے جواب بھی ہم دیتے ہیں، سوال بھی ہم بتائیں گے۔ اس نے کہا کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے؟ امام حسن مصطفیٰ نے کہا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ رکھا ہے؟ کہتے واللہ ہذہ سوالنا، یہی میرے سوال ہے۔ امام فرماتے اس کا جواب یہ ہے مظلوم کی آہ کا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے درمیان، ادھر سے نکلتی ہے آسمان پہ پہنچ جاتی ہے۔ کہا تم نے پوچھنا تھا حق و باطل میں فرق کتنا ہے؟ امام حسن مصطفیٰ فرماتے 4 انگلیوں کا فرق ہے، جو سنا تھا وہ باطل ہے، جو دیکھ رہے ہو یہ حق ہے۔ تو مجھے امام فرماتے ہیں تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ سورج کی مسافت کو دیکھ لو، جتنی سورج مسافت طے کرے وہی مشرق و مغرب ہوا کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں تمہارا چوتھا سوال یہ تھا کہ اللہ نے 10 وہ کون سی چیزیں پیدا کی ہیں جو ایک دوسری سے زیادہ سخت ہے؟ امام فرماتے ہیں نکالو قلم اور لکھو، ہم اپنے علم سے نہیں بولتے، اللہ کے علم سے بولتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ سخت بنایا ہے پتھر کو، یہ پتھر انتہائی سخت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس سخت پتھر سے بھی لوہا سخت ہے جو اس پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ اس لوہے سے سخت تیسری چیز ہے آگ، جو اس لوہے کو بھی پانی بنا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ سخت ہے پانی، جو اس آگ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور ہے وہ بادل، جو ان پانی کو اپنے دامن میں لے کے گھماتے ہیں۔ بادلوں سے زیادہ سخت ہے ہوا، جو ان بادلوں کو پانی سمیت لے کے شرق و غرب کی سیر کراتی ہے۔ ہوا سے زیادہ سخت ہے وہ فرشتہ جو ہوا کو چلانے پر مامور ہے۔ فرشتے سے زیادہ سخت ہے ملک الموت، جو اس فرشتے کو موت دے گا۔ یہ 9ویں چیز تھی، 10ویں چیز ہے موت، جو ملک الموت کو بھی آ جانی ہے۔ کل شیء فان، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے۔ اس نے بڑھ کر قدم پہ ہاتھ لگائے اور کہا مجھے یقین ہو گیا ہے نبی کے علم کے وارث آپ ہیں۔ اللہم صلی علی اگرچہ کثرت روایات ہے اس موضوع پر، شرط ثانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری شرط کون ہوتا ہے ولی؟ اللہ کی بارگاہ سے پڑھا لکھا ہونے کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ نبی اور ولی معجز نما ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی معاملہ خارق العادہ کرنا چاہتے ہیں، عادت سے ہٹ کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے متوجہ ہو کر طلب کرتے ہیں، اسی وقت وہ کام ہو جاتا ہے۔ توجہ حضرات کی آئے کفار، کہا یہ بیج ہیں، گٹھلیاں ہیں، موسم بھی نہیں ہے، یہ لگ جائیں، درخت بن جائیں، کھجوریں پک جائیں، ابھی کھلائیں تو آپ کو نبی مانیں گے۔ نبی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ سب بھی کر دوں تو مجھے نبی نہیں مانو گے، لیکن تم نے جو کہ مطالبہ کیا ہے میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ رسول خدا نے گٹھلیاں لی، پھینکی، پھل توڑ کے کھلا دیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ درخت بنے کھڑے ہیں، پھل لگے کھڑے۔ توجہ حضرات کی آئے، کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو اس وقت رسول تسلیم کریں گے جب یہ درخت جھک کر آپ کو سلام کریں۔ رسول خدا درختوں کی طرح متوجہ ہوئے، سلام کیا، درخت جھک کر درختوں نے جواب دیا۔ کہا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ کہا اگر ایسا ہو تو ہم مانیں گے کہ درخت چلے، چل کر آپ کو سلام کرے۔ رسول خدا درختوں کی طرف متوجہ ہوئے، درختوں نے چلنا شروع کیا۔ تیسرا کافر کھڑا ہوا، کہا یہ بھی ممکن ہے کہ زمین میں گردش آ گئی ہو، ایسا ہو کہ آدھا درخت وہی کھڑا رہے، آدھا کٹ کے آئے اور آپ کو سلام کرے۔ نبی متوجہ ہوئے، آدھا درخت وہی کھڑا رہا، آدھے درخت کٹ کر آ کر سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا سید الانبیاء، اے انبیاء کے سردار ہمارا آپ پر سلام، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ معجز نما ہوا کرتا ہے ولی، جسے
مسئلہ بیٹی سے پوچھنا پڑے تو اور جسے چھوٹے سے حجاب کے پیچھے بھی کوئی چیز نظر نہ آئے وہ ولی نہیں ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو معجز نما ہوتا ہے، جسے اللہ نے معجزہ عطا کیا ہوتا ہے. اور یہ اعجاز اگر کسی کے پاس تھے، یا علی تھا یا اولاد علی ابن ابی طالب، جن کے پاس یہ معجزہ. صلوات پڑھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک معجزہ بیان کر کے آگے اگلی شرط کی طرف بڑھتا ہوں. علی ابن ابی طالب کے پاس نوجوان روتا ہوا آیا. کوفہ کی سرزمین ہے، ظاہری علی ابن ابی طالب کی خلافت ہے. سمجھو آیا، کہا کہ اے مولا میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، اس کے پاس جائیداد تھی لیکن نہ اس نے وصیت کی ہے کہ وہ جائیداد کہاں پہ ہے، نہ کوئی عطا پتہ بتایا ہے. ماں مر گئی ہے، میں غریب ہو گیا ہوں، آپ کچھ میرے ساتھ تعاون کیجئے کہ مجھے اس جائیداد کا پتہ چل سکے. امام فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہا مولا وہ تو قبرستان میں دفن ہو گئی. امام فرماتے ہیں دللونی الی قبرہا، مجھے اس کی قبر کی طرف لے چلو. اب مولا سام آگے چل رہے ہیں، یہ پیچھے چل رہا ہے. آیا، کہا مولا یہ نئی قبر بنی ہوئی ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے. علی ابن ابی طالب ساتھ بیٹھ گئے. کہا السلام علیک یا امت اللہ، اے اللہ کی کنیز تجھے علی کا سلام ہو. تو جیسا علی کا سلام ہو. قبر سے جواب آیا ہوا علیک السلام یا امیر المومنین، اے مومن ہے کہ امیر میرا بھی آپ پر سلام ہو. امام فرماتے تم نے کیوں نہیں وصیت کی؟ تمہارا بیٹا غریب ہو گیا ہے، تم نے جائیداد اسے بتا کے جانا تھا، تمہاری ذمہ داری بنتی تھی. قبر سے آواز آئی علی یہ میرا بیٹا ضرور ہے لیکن دل میں آپ کی امامت کے بارے میں شک رکھتا ہے. میں نے جائیداد اس لیے نہیں دی ہے جب تک یہ آپ کو امام نہ مان لے میری جائیداد کا وارث نہ بنے. جائیداد کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کی امامت کے بارے میں شک کرتا ہے. اب یقیناً اسے یقین ہو جانا چاہیے جو مردوں سے بات کرے وہی علی ابن ابی طالب جیسا امام ہوا کرتا ہے. مولا نے فرمایا پھر اسے بتاؤ کہ جائیداد کہاں ہے. کہا مولا آپ کا حکم ہو تو بتاتی ہوں لیکن اس سے عہد لے کر دیجئے کہ کبھی بھی آپ کی امامت کا منکر نہیں ہوگا. تو وہ جیسا مولا نے فرمایا پھر عہد کرتے ہو. ماں سے قدموں میں گر گیا. کہا میں بہت دور تھا، آج مجھے پتا چلا ہے امام وہ ہوا کرتا ہے جو حکم خدا سے افعال انجام دیا کرتا ہے. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. دوسری شرط کیا ہے؟ معجز نما ہوتا ہے امام. معجز، اچھا اس قدر بھی معجز نما ہوتا ہے، اس قدر بھی اسے اطمینان قلب ہوتا ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسالت امام نے کہا علی میرے بستر پہ سونا ہے، یہ میری امانتیں ہیں، صبح لوٹا کے واپس آ جانا ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. امیر المومنین چین کی نیند سو گئے. سائل نے سوال کیا کیا مولا آپ کو نیند آ گئی تھی؟ علی فرماتے بالکل آ گئی تھی. چین کی نیند سوئے. مولا تلواروں کا ڈر نہیں تھا؟ فرمایا جب نبی نے کہہ دیا کہ امانتیں دے کے واپس آ جانا، مجھے یقین ہو گیا تھا زندہ رہوں گا تو امانتیں دوں گا. جب نبی کہہ رہے کہ امانتیں دے کے آ جانا پھر کسی تلوار میں جرت نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے لسان کے خلاف کوئی کام. یقین کامل معجز نما ہوتا ہے نبی اور امام. دوسری شرط، تیسری شرط، اب معجزہ کیا ہے وہ علیحدہ بحثیں ہیں. تیسری شرط معصوم عن الخطا ہوتا ہے. نبی اور امام ولی وہ بنتا ہے جو عصمت کے معیار پہ فائز ہوتا ہے، جو غلطیوں سے پاک ہوتا ہے، جو خطاؤں، خطائے عمدی و خطائے سہوی سے پاک ہوتا ہے، جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو وہ ولی بنتا ہے، وہی نبی بنتا ہے. سبحان اللہ. جو غلطیوں سے پاک ہو، جو غلطیاں کر کر کے آئے وہ ولی نہیں بنتے. ولی وہ ہوتا ہے جو ماں کے شکم سے لے کر قبر کی کندھی تک کوئی غلطی اور خطاؤں سے سرزد نہ ہو. یہی وجہ ہے جب ایک جوان کو لایا گیا اور سزا کے لیے کہا گیا کہ اسے کوڑے مارو، اس نے شراب پی ہے. وہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ وہ کوڑے مارے جس نے شراب نہ پی ہو. وہ جو ایسا رکھ رہا تھا
جو مجھے کوڑے مارنے آئے کم از کم اسے یہ شرم آنی چاہیے کہ وہ شراب نہ اس نے شراب نہ پی ہو جو شراب خود پیے اور وہ مجھے کوڑے مارے. یہ استحقاق نہیں ہے. ساری دربار خاموش رہی. حسن مصطفیٰ کھڑے ہوئے. امام حسن نے کہا پھر میں کوڑے مارتا ہوں. خدا شاہد ہے ہمارے خاندان میں کسی نے بھی شراب نہیں پی ہے. اور جو ہے نا سر سلوات پڑھے مل کے بلند آواز سے اللہم. اور یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے خاص لقب ہے کرم اللہ تعالی وجہ. یہ علی ابن ابی طالب کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو بتوں کے سامنے سجدہ کر کے آئے, توجہ ہے نا جی, جو بتوں کے سامنے جھک جھک کر آئے ہوں ان کے لیے کہا جاتا ہے خدایا ان پر راضی ہو جا. توجہ ہے. جس کا چہرہ کبھی غیر خدا کے سامنے نہ جھکا ہو اسے کرم اللہ تعالی وجہ کہتے ہیں. وہ علی ابن ابی طالب غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں, معصوم عن الخطا ہوتا ہے, عالم علم لدنی. تو جو ہے نا شرط یاد ہے نا, عالم علم لدنی ہوتا ہے, اللہ سے پڑھا ہوا معجز نما ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے معجزے کرتا ہے. یہاں بھی یہ جملہ کہتا ہے چلو اپنے عقیدوں کو درست رکھیں. نبی اور امام معجزے کا فاعل نہیں ہوتا ہے, فاعل اللہ ہوتا ہے, ہاتھ نبی کا ہوتا ہے. توجہ ہے. رسول خدا نے تیر پھینکا, کافر دوڑتا ہے, جدھر دوڑتا ہے تیر بھی ادھر مڑ جاتا ہے. اب تیر کو سیدھا جانا چاہیے نا, کہتے نہیں ہے جو بندہ ٹیڑھا ہو تو کہتے ہیں تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ, تو تیر تو سیدھا جاتا ہے. رسول خدا نے تیر پھینکا, جدھر کافر مڑتا ہے تیر بھی ساتھ ساتھ مڑ جاتا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تیر کیسا تیر ہے, کافر کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ابھی رسول خاموش تھے, قرآن کی آیت نازل ہوئی, اذ رمیتا ولا رمیتا ولکن اللہ رما. اے حبیب ان سے کہہ دے جو تیر تو نے پھینکا ہے ہاتھ تیرے تھے, پھینکنے والا خدا تھا. صلوات پڑھے مل کے علم دعا صلی اللہ علیہ. تیسری شرط کے موسوم عن خطا ہوتا ہے. چوتھی شرط نبی و امام و ولی کے لیے ہے, ہر بندہ امام نہیں بنتا. امام بننے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ امام بنے گا جو خائف نہیں ہوگا, جو ڈرے گا نہیں. توجہ ہے نا, جو ڈرے, حیوانوں سے ڈر جائے. توجہ ہے نا, حیوانوں سے ڈر جائے, انسانوں سے ڈر جائے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, نبی نہیں ہو سکتا. توجہ ہے حضرات, وہ نبی وہ ہوتا ہے جب سارے مکے کے کفار دشمن بن جائیں, دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرے, اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو فرعون جیسے سرکش کی دربار میں کلمہ حق بیان کرے وہ نبی ہوا کرتا ہے, اور وہ ولی ہوا کرتا ہے جسے مرحب یہ جملے کہے کہ نہیں ڈرتے ہو, میں مرحب ہوں, ہزاروں سے اکیلا لڑتا ہوں. علی ابن ابی طالب فرماتے اگر تم مرحب ہو تو میری ماں نے میرا نام پنگوڑے میں حیدر رکھا تھا. میں تو موت سے ایسے کھیلتا ہوں جیسے بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے. ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ حیدری. ولی وہ ہوتا ہے جو خائف نہ ہو, ڈرتے ڈرے نہ, جسے خوف نہ ہو. آئیں نہ سے قرآن پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا, ساروں نے جادوگروں نے بھی اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینکی, وہ بھی سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ کی لاٹھی اژدہا بن گئی. ان کے جادوگروں کی رسیوں کو سچ مچ کا سانپ کھا گیا. تو جیسے حضرات کی یہ معجزہ تھا. حضرت موسیٰ تھوڑا سا پیچھے ہٹے, خائف ہوئے. اللہ نے کہا موسیٰ ہماری بارگاہ میں ہمارے مرسل ڈرا نہیں کرتے. لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ تو ڈرے ہیں. نہیں میرے برادران, حضرت موسیٰ اس لیے نہیں ڈرے تھے کہ سانپ بن گیا ہے, نہیں ڈرے اس لیے تھے کہ لوگ مجھے بھی جادوگر نہ سمجھنا شروع کر دیں, لوگ بے ایمان نہ ہو جائیں. خائف ہوئے کہ لوگ بے ایمان ہو کے جہنم میں نہ چلے جائیں. اللہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان جادوگروں کو تیرا اور اپنا کلمہ نہ پڑھاؤں تو میں خدا نہیں ہوں. وہی جادوگر ایمان لے آئے. خداوند قدوس نے شرط رکھی ہے نبی و امام کی خائف نہیں ہوا کرتا ہے. اور اگر آپ سارے متوجہ ہیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک واقعہ. مامون الرشید اپنے فوجیوں کے ساتھ شکار کے لیے جا رہے ہیں.
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بالکل چھوٹا سن ہے، بچوں کے ساتھ چوک میں کھڑے تبلیغ کر رہے ہیں. تو جو نظر حضرات کی، ہاں ان کا کام ہی تبلیغ کرنا ہوتا ہے، تبلیغ کر رہے ہیں. اس کا قافلہ گزرا، سارے بچے دوڑ گئے، امام نہیں دوڑے. اس نے کہا گھوڑا روکو، یہ کس کا بچہ ہے جس نے مجھ سے خوف نہیں کھایا؟ میں بادشاہ ہوں، سب مجھ سے ڈرتے ہیں. قریب آیا، کہا کہ اے بچے، اے ولد، اے غلام، کیوں نہیں ڈرے ہو؟ امام فرماتے کیوں ڈروں؟ تم میرے خالق ہو، ڈرا تو اللہ سے جاتا ہے. توجہ ہے نا جی، مخلوق سے، تم بھی مخلوق میں بھی مخلوق، اس لیے خائف ہوں. کہا کہ تم نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ امام فرماتے ہیں راستہ چھوٹا ہوا ہے، تم اپنے جانوروں کو لے کر چلے جاؤ. اس نے کہا کہ اچھا تم بیٹے کس کے ہو؟ امام فرماتے ہیں میں جعفر صادق کا بیٹا ہوں. توجہ ہے نا، چلا گیا دریا کے کنارے، مچھلی کا شکار کیا. چھوٹی سی مچھلی ہاتھ میں آئی، مچھلی ہاتھ میں لیے کھیلتا ہوا اپنے فوجیوں کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہوا. واپس آیا تو وہیں بچے کھڑے تھے، دوڑ گئے. امام ویسے کھڑے رہے، نہیں دوڑے. قریب آیا، کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو؟ امام فرماتے ڈرنے والے اور ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں کائنات میں ولی بنا کر بھیجا ہے. اس نے کہا پھر میرا کچھ سوال ہے، جواب دو گے؟ امام فرماتے پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ بند ہے. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے یہ نہیں فرمایا تمہارے ہاتھ میں مچھلی کا بچہ ہے. امام فرماتے ہیں اللہ نے کچھ لوگوں کو مال دیا، وہ دولت کے گھمنڈ میں آ کر فرعون بن گئے. وہ ملوک دنیا، وہ دنیا کے بادشاہ شکاری لے کر شکار کرنے جاتے ہیں. اولیاء اللہ کو ڈراتے ہیں، جب وہ نہیں ڈرتے شکار پہ چلے جاتے ہیں اور جا کے شکار کرتے ہیں. چھوٹی سی مچھلی ان کے ہاتھوں میں آتی ہے، اس مچھلی کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے ولی کا امتحان لیتے ہیں. صلوات مل کے بلند آواز سے بڑی اللہم. جاگ رہے سارے حضرات؟ صلوات تھوڑی تھکی ہوئی تھی، تھوڑی سی اور تھکی ہوئی صلوات پڑھیں. صلی علی محمد. ڈرتا نہیں ہے ولی خدا کو خوف نہیں ہوتا ہے. جو ڈرے وہ ولی نہیں ہوا کرتا ہے، نہ وہ ولی ہوتا ہے نہ وہ خلیفہ. ہمارے یہاں شرائط ہے، کوئی کہیں ہو ہمیں اس سے کیا کر. تو حضرات ہم تو انہیں ولی مانتے ہیں جو میدان میں لڑتے ہیں، قہر خدا بن کر لڑتے ہیں. جب سب دوڑ گئے، نبی کا پہرا دیے علی ابن ابی طالب نے. توجہ ہے سارے حضرات کی، نبوت کے ارد گرد علی ابن ابی طالب طواف کر رہے ہیں. ٹوٹ گئی علی کی تلوار، خوف ہوتا تلوار ٹوٹ گئی ہے، جان بچاؤں دوڑ جاؤں. تلوار ٹوٹی ہوئی تلوار سے علی لڑ رہے ہیں. نبی کے ہاتھ میں بھی تلوار موجود ہے، علی نے مانگی نہیں، نبی نے دی نہیں. توجہ ہے حضرات کی، علی نے مانگی نہیں، رسالت امام نے دی نہیں. اللہ نے اپنے شیر کو لڑتے ہوئے دیکھا، اس میدان میں میرا شیر میرے نبی کا دفاع کر رہا ہے. کہا جبریل آسمان سے جنتی تلوار لے جس کا نام ذوالفقار ہے، جا کے ایسے نہیں دینی ہے، احد میں سیر کرنی ہے، وہاں چکر لگانا ہے اور علی کی شان میں قصیدہ پڑھنا ہے. قصیدہ پڑھ کے یہ تلوار دینی ہے. وہ قصیدہ جبریل نازل ہوئے اور علی ابن ابی طالب کا قصیدہ پڑھتے ہوئے جملے کہا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، نہ کوئی شاہ ہے نہ کوئی شاہ مرداں ہے. اگر قوت پروردگار کسی کے پاس موجود ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جو طاقت خدا اور ذوالفقار سے لڑے ہوئے علی ابن ابی طالب. خطیب تبدیل ہو رہا ہے، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. اللہم تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، سبحان اللہ. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، ماشاءاللہ، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. سبحان اللہ. پہلا نہ مسلمان کہو میرے علی کو، ارے پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. نعرہ حیدری، دو ہاتھوں بلند کرتے نعرہ حیدری. جو ڈر جائے وہ ہوتے. ہمارے ہاں شرط ہے، چوتھی شرط یہی ہے
کہ ولی، نبی، وسیع، خلیفہ تو بھی ڈرا نہیں کرتا ہے. اور یہ علی جبن ابی طالب اور اولاد علی کو اعزاز حاصل ہے. ساری دنیا خائف ہوئی ہے، کسی بھی میدان میں نہیں ڈرے، یا علی نہیں ڈرا یا اولاد علی نہیں ڈرے. اور پانچویں اور آخری شرط، جن شرطوں اور علامات پر نبی اور امام مانا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اور امام اعلیٰ خاندان سے ہوا کرتے ہیں، ان کی اسلاب طیب ہوتے ہیں، ان کے ارحام طاہر ہوتے ہیں، کبھی بھی ان کے اجداد میں آبا و اجداد میں اللہ کا دشمن کوئی نہیں ہوتا. توجہ نظر حضرات کی. اس لیے جب ہم ائمہ پر سلام پڑھتے ہیں تو یہ سلام پڑھتے ہوئے جملہ کہتے ہیں السلام علیکم، اے معصوم آپ پر سلام ہو. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ اسلاب شامخہ میں رہے ہیں، آپ ارحام مطہرہ میں رہے. توجہ نظر حضرات کی. آپ ارحام مطہرہ میں رہے ہیں. یہ نور عصمت اللہ کسی کافر کی پیشانی میں رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ اسے اس نور کا امین بناتا ہے جو ولی خدا ہوا کرتا ہے. یہ 5 بڑی شرطیں. پہلی شرط کیا ہو گئی؟ عالم علم. یہ میں نے یاد کروانی ہے آپ حضرات کو انشاءاللہ. پہلی شرط کیا ہو گئی؟ عالم علم لدنی، اللہ سے پڑھا ہوا. دوسری شرط معجز نما، یعنی معجزہ کر کے دکھانے والا. تیسری شرط معصوم عن الخطا، یعنی غلطیوں سے پاک. توجہ ہے حضرات کی، غلطیوں سے پاک. چوتھی شرط یعنی بہادر. اور پانچویں شرط یعنی اعلیٰ خاندان. اگر کسی کو اعلیٰ خاندان نصیب ہے تو وہ یہی گھرانہ ہے. جاؤ دنیا کو ڈھونڈو، اسلاب طیب نہیں ہے. توجہ ہے حضرات کی، ارحام طیب نہیں ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے اٹھ کے آ گئے. یہ شرف حاصل ہے تو علی جبن ابی طالب کو حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے تو رسول خدا کو حاصل ہے. فرمایا کرتے تھے میں وارث ابراہیم ہوں، میں وارث اسماعیل ہوں. اور یہی جملے آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے نوح نبی کے وارث. وارث ہوا وہی کرتا ہے جو صلب میں سے ہوتا ہے. اور یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز اور امام زین العابدین کا واقعہ پڑھ کے مصائب کی طرف بڑھتا ہوں. اسلاب شامخہ پر فخر ہونا چاہیے. ائمہ اہل بیت کو اس پر فخر ہوا کرتا تھا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ حج کا زمانہ ہے اور دور دور سے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، چلتے ہیں حج پر. اب یہ جب حج پر گیا تو کسی نے اسے راستہ نہیں دیا. تو جو ہے اس کے فوجی آگے دوڑے، راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو، بادشاہ آ رہا ہے، سردار آ رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہا. تو جو ہے سر کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دھکے کھاتا ادھر ادھر سے ہوتا، خانہ کعبہ کے قریب پہنچا ہے. ابھی پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی راستہ دو، علی کا بیٹا آ رہا ہے. تو جو امام زین العابدین جب گئے، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا، لوگوں نے جھک کے سلام کرنا شروع کیا. امام زین العابدین قریب آ کھڑے. عمر بن عبدالعزیز کو یہ برداشت نہ ہوا، کہا کہ خلیفہ میں ہوں، تخت پر میں بیٹھا ہوں، کرسی اور ریاست میرے ہاتھ میں ہے، لوگ آپ کا ادب کیوں بجا لاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ بات میں بتاؤں یا کوئی اور بتائے؟ اس نے کہا کہ آپ بتائیں تو آپ کی مرضی، اگر کسی اور کو گواہ بنائیں تو آپ کی مرضی. امام نے اشارہ کیا حجر اسود کی طرف. خانہ کعبہ میں لگے ہوئے حجر اسود نے زبویا ہو کر بولا، کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، اے دنیا کے بادشاہ، لوگوں نے تجھے راستہ اس لیے نہیں دیا ہے کہ تو ریاست اور کرسی پر قابل ہے، اسے راستہ اس لیے دیا ہے کہ اسے اللہ نے ولی بنایا ہے. اور تجھے پتہ نہیں ہے، نہ جانے تو کہاں سے آیا ہے، لیکن جو بھی آیا ہے میں حجر اسود گواہی دیتا ہوں یہ مکہ کا بیٹا ہے، یہ منا کا بیٹا ہے، یہ ابراہیم خلیل کا بیٹا ہے، یہ اسماعیل ذبیح کا بیٹا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے. کیوں اس کا لوگ ادب نہ کریں اور اللہ اس کے لیے جگہ کیوں نہ چھڑوائے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. نام علی اسم اعظم ہے. سبحان اللہ. نام علی اسم اعظم ہے. تیری سمجھ میں آئے بھلا یہ ذات کا. سبحان اللہ. نام علی اسم اعظم ہے.
تیری سمجھ میں آئے بھلا یہ راز کہ بغض ہے دل میں علی ولی کا نہ کر حرام. صلوات پڑھیں گے بلند آواز سے اللہم صلی. یہ وہ 5 عظیم شرطیں ہیں جنہیں اللہ نے نبی اور امام کے لیے قرار دی. اب اگر ان پر کوئی پورا اترے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قیامت کے سورج طلوع ہونے تک ان شرطوں پر اگر کوئی پورا اترتا ہے یا علی ہے یا اولاد ہے علی ابن ابی طالب. یہ شرف فقط انہیں حاصل ہوا ہے. وہی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا. اور اسی عالی نسب کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں 9 محرم الحرام کی صبح کو جناب عباس سے کہا، عباس میرا رہوار تیار کرو، میرا گھوڑا تیار کرو. موجود ہے نا عباس، ہے تو گھوڑا لے آیا ہے، لیکن ایک وقت بھی آئے گا جب گھوڑا ہوگا حسین دائیں بھی دیکھیں گے بائیں بھی دیکھیں گے، کوئی سوار کرانے والا نہ ہوگا. جب دیکھیں گے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے تو ایک ہاتھ پردے کے ساتھ آگے بڑھے گا، کہے گا حسین سوار ہو، تجھے تیری دکھیا بہن سوار کروانے آئے. امام حسین نے کہا عباس میرا رہوار تیار کرو. 9 محرم کی صبح حضرت عباس دوڑ کر گئے، ذوالجناح کو تیار کیا، رہوار جوش میں ہے، حسین مولا نے بلایا ہے. امام حسین کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، کہا عباس ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ. کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہا عباس دیکھو ہمارے قافلے میں اگر کوئی اونٹنی ہو، ناکا ہو تو لے آؤ، میں عباس اونٹنی پہ سوار ہو کے جانا چاہتا ہوں. حضرت عباس گئے، اونٹنی ضعیفہ اونٹنی تیار ہوئی، امام حسین اونٹنی پہ سوار ہوئے. مفسرین تاریخ کربلا نے لکھا ہے کیوں ایسا کہ امام حسین نے، اس لیے کہ گھوڑے پر سوار ہو کے جانا لڑنے کی علامت ہوتی ہے. جنگ کرنی ہو تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جایا جاتا ہے. امام نے فرمایا اونٹ پہ سوار ہونا امن کی علامت ہوتی ہے. امام بتانا چاہتے تھے میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تو امن کے لیے آیا ہوں. دوسرا یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ گھوڑے کا رہوار کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اونٹ کا قد اونچا ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ مجھے سب دیکھ لے، کوئی میدان محشر میں یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں تھا آنے والا محمد کا بیٹا تھا. سب میری شکل کو دیکھ لیں اور مجھے پہچان لیں. دوسرا ہدف و مقصد امام حسین کا اونٹنی بلوانے کا یہ تھا. اور تیسرا ہدف تاریخ کربلا کے مفسرین لکھتے ہیں بہت مشکل ہے، وہ یہ کہ امام حسین اونٹنی پر سوار ہو کے اس لیے گئے، دنیا کو بتانا چاہتے تھے جس قافلے میں اونٹ ہوتے ہیں یا اونٹنیاں ہوتی ہیں اس قافلے میں خواتین ہوا کرتی ہیں، عورتیں ہوں تو ساتھ اونٹ ہوا کرتے ہیں. امام بتانا چاہتے دنیا والوں اگر علم نہ ہو تو میں اکیلا نہیں آیا، زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. تاریخ بتاتی ہے امام اونٹنی پر سوار ہوئے، فوج اشقیاء کے سامنے اکھڑے ہوئے غریب کربلا. امام فرماتے ہیں اے رفونی مجھے پہچانو، انا الحسین میں حسین ہوں، میری معرفت حاصل کرو میں حسین ہوں. 3 تعارف امام حسین نے کروائے اپنے. پہلا تعارف نسبی تعارف تھا، اپنے نسب عالی کو بیان کیا امام حسین نے. امام فرماتے ہیں اے لوگو مجھے پہچانو، میں کوئی چھوٹے خاندان سے نہیں ہوں، میں ابراہیم کا وارث ہوں، میں اسماعیل کا وارث ہوں، میں ہی خانہ کعبہ اور اس مکہ کی سرزمین کے کلی برداروں کی اولاد ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں. یہ حسبی نسبی تعارف تھا. پھر امام نے فرمایا فقط یہ نہیں کہ میرے آبا و اجداد عالی ہیں، امام نے فرمایا خود میں بھی عالی ہوں. میں ہوں جس کے بارے میں رسول خدا فرمایا کرتے تھے انہ منی وانا منہ، مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے بارے میں فرماتے تھے ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، جنت کے سرداروں میں میں حسین ہوں. یہ اسی خطبے کے جملے ہیں جس میں ہے ہاتھ منا ذلہ کے لفظ موجود ہیں. امام نے فرمایا کہ
کہ میں حسب کے اعتبار سے بھی عالی ہوں۔ تیسرا تعارف شرعی ہوا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میرا شرعی تعارف یہ ہے، مجھے پتہ چلا ہے تم سب مجھے قتل کرنے کے ارادے سے اکٹھے ہوئے ہو، مجھے بتاؤ میری غلطی کیا ہے، میں نے کون سے حرام کو انجام دیا ہے اور کون سے حلال و واجب کو ترک کیا ہے جس کی سزا قتل ہوا کرتی ہے، کیوں آئے ہو تاکہ مجھے قتل کرو؟ جب کوئی جواب فوج اشقیاء کی طرف سے نہ آیا، زندہ لاشوں کو حسین نے دیکھا، جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم لوگ سمجھنے والے نہیں ہو۔ یہ جملے کا کہہ کر امام نے فرمایا اس یزید نے مجھے دو راستوں کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، ایک تلواز کا راستہ ہے، صلح کا راستہ ہے، اور ایک ذلت کا راستہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ہم کبھی ذلت کی زندگی کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ وہ خطبہ تھا جو امام حسین نے دیا، اور آگئے خیمے میں امام حسین علیہ السلام اور اپنی بہن سے ایک جملہ کہا زینب اگر کچھ تیرے ذمے لگاؤں تو کچھ کرو گی؟ جناب سیدہ نے فرمایا حسین میں حاضر ہوں۔ کہا میری بہن زینب میں جو حالات دیکھ کر آیا ہوں، آپ کی ذمہ یہ ہے کہ ان بچوں کو بٹھاؤ اور ان بچوں کو پیاسا بھوکا رہنا سکھاؤ، ان بچوں کو سکھاؤ کہ یتیم زمین پر کیسے سوتے ہیں، ان مستورات کو بتاؤ کہ اپنے مرحومین پر بین کیسے کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ رات تھی 10 محرم کی رات جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ الغرض میرے برادران میں آخری جملے مصیبت کے کہنا چاہوں گا، سلام ہو حسین کی غربت پر، لیکن غربت حسین سے غربت سیدہ زینب کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ حسین کا اکبر بھی ساتھ دفن ہے، حسین کا اصغر بھی ساتھ دفن ہے۔ سلام ہو غربت زینب پر جس کی اون محمد کربلا میں ہے اور خود جا کے شام میں دفن ہوئی ہے۔ بس میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ روایت نقل کرنے والے نقل کیا کہ کربلا کے شہداء میں سے سب کے جنازے حسین نے اٹھائے ہیں، 3 جنازے ہیں جنہیں حسین نے نہیں اٹھایا۔ پہلا جنازہ جنہیں حسین اٹھانے ضرور گئے لیکن نہیں اٹھا سکے، وہ جنازہ ابی الفضل العباس کا جنازہ تھا۔ جب بھائی کی لاش آج بھی اب کربلا خدا آپ کو لے جائے، حسین کی زری دور ہے، عباس کا روزہ دور ہے۔ عباس کی لاش پہ حسین پہنچے ہیں نا، زخمی سر عباس کا اپنے زانوں پہ رکھا حسین نے۔ فرماتے ہیں عباس کیا ارادہ ہے، خیمے لے چلوں؟ عباس کہتے ہیں مولا میری 2 خواہشیں ہیں، پہلی خواہش یہ کہ میری آنکھوں سے خون کو صاف کریں۔ جب امام حسین نے کہا کیوں یہ خواہش کیوں کرتے ہو؟ فرماتے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں جس کے بھائی مر جائیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ جناب حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ کہا غریب پوچھتا ہے دوسری خواہش کیا ہے؟ حضرت عباس کا لاشا کانپ گیا۔ کہا مولا خواہش یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے نہ لے جائے۔ کہا عباس کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر سکینہ نے پوچھ لیا چچا پانی لے آئے ہو تو کیا جواب دوں گا، اور پھر میری لاش پر علی کی بیٹیاں سر کے بال کھولیں گی۔ عباس گوارا نہیں کرتا زہرا کی بیٹیاں مجھ پر یوں روئے۔ ایک یہ لاش تھی۔ حسین غریب انا للہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا عباس جیسے تیری مرضی غریب کا آخری سلام قبول کر۔ اب حسین چلے۔ ایک یہ لاشا تھا جسے حسین نہیں اٹھا سکے۔ ایک 2 لاشیں اور ہیں، ایک اون کا لاشا ہے، دوسرا محمد کا لاشا ہے۔ یہ دونوں حسین کے بھانجے ہیں، جناب زینب کے بیٹے ہیں۔ جب زین سے اتر رہے تھے نا، کہا ماما ہمارا آخری سلام ہو۔ حسین خیمے سے دوڑے ہیں، جاتے ہوئے حسین کو جناب زینب نے صدا دی، یا اخی الحسین، اے میرے غریب حسین میری بات سنتا جا۔ امام حسین رکے ہیں، کیا کہتی ہو؟ جھولی پھیلائی ہے جناب زینب نے۔ کہا حسین کچھ مانگوں گی تو دو گے؟ حسین فرماتے ہیں کیا مانگ رہا ہے میرے پاس؟ اب بھی مانگو تو علی کا غریب بیٹا دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا حسین خواہش یہ ہے نہ میرے اون کے جنازے کو اٹھاؤ نہ میرے محمد کے جنازے کو اٹھاؤ، جہاں گر گئے ہیں وہاں دفن ہو جائیں گے۔ میں زینب آپ پہ راضی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے بہن و بھائی کے اس مکالمے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ حسین لاشوں پہ پہنچے تو لاشیں
بے پامال ہو چکے تھے، کہیں آن کا سر تھا، کہیں جسم کے ٹکڑے تھے، وہاں دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے حسین اور فرمایا اللہ محمد اللہ غربت، اے اللہ حسین کی غربت پر گواہ رہنا۔ تاریخ کہتی ہے یہ علی کی بیٹی تھی، حسین کی بہن تھی، جب چلی ہے نا دو حسرتیں لے کر گئی ہیں۔ ایک حسرت یہ تھی حسین اگر اجازت مل جاتی تجھے کفن بھی دیتی، تجھے دفن بھی کرتی، اور دوسری خواہش اگر رونے کی اجازت مل جاتی دنیا کو بتاتی کہ بھائی اور بہن روتی کیسے ہے۔ لیکن میری اپنی غربت، میں کہوں گا اے میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ علی کی بیٹیوں کو ہر جگہ رونے پہ پابندی تھی، لیکن اس کی قربانی کا نتیجہ ہے آج گھر گھر میں عزاداران امام حسین موجود ہیں اور حسین کا ذکر زندہ ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں خداوند قدوس سے بے نیاز کریم و رحیم اللہ ہم سب کا انجام بالخیر فرمائے اور امام حسین کے عزاداروں میں ہمیں شمار فرمائے۔ جہاں جہاں بھی عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، کریم و رحیم اللہ تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت خاص کو نازل فرمائے۔ صاحبان عزا جنہوں نے عزاداری کا بندوبست کیا ان کی توفیقات خیر میں خدا اضافہ فرمائے اور اس صف عزا کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ ہادی برحق منجی بشریت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں زندگی دے تو علی علی کرتے اور دنیا سے روانہ کرے تو حسین حسین کرتے۔ میدان محشر میں اللہ ہمیں اس بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے جو یہ رو رو کر کہا کرتی تھی حسین جو تجھ پر روئیں گے زہرا ان کو جنت میں لے جائے گی۔ خدایا اس بی بی کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ تمام بیماروں کی شفا یابی، مرحومین کی بخشش، اپنی اپنی حاجات، اپنے گھروں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات اللہ